ضروری نہیں ایک چیز کے عقل مننے تو کھڑے نہ کھڑے، عقل مننے یا نہ مننے، جنہا مصطفیٰ دا فرمان آ ونجے شیر جھنکا کار کرے تے من میں بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ۔ بس اللہ دے فضل کرم لال مسلمان سے اچھا قدرہ سبحان اللہ، محض اللہ دا فضل۔ بس اپنے آپ دا مسلمان ہومنا رب کو منگیا نہیں، اسا اپنے آپ دا مسلمان ہونا اللہ کو منگیا نہیں بھئی اسا کو مسلمان پیدا کر، وہ اپنے فضل تے کرم نال مسلمان پیدا کر۔ اور یہ بھی تو ذہن وچ ہونا چاہیے جیسا ماں دے پیٹ آن کے کلمہ بعد وچ نہیں پڑھیا، اسا عالم ارواح وچ رسول کا کلمہ پڑھ دیا۔ جب میں نے ارسطو میں ربکم دا اعلان کیا قالوا بلا دے وچ اسا نے روح نے موضوع کا اعلان کیا۔ فضل اللہ دے نال اسا مسلمان ہیں انشاءاللہ۔ اور مسلمان دی کامیابی دا راز ترائے چیزیں وچ ہے۔ اے میلاد میں پڑھ دو سبحان اللہ انشاءاللہ۔ وہ جڑے لوگ میلاد دے منکر ہیں انہیں کو سمجھنا چاہیے ہے سارے میلاد دی محفل جا دیکھ سارے میلاد دی محفل کیا ہے، اور کئی چیز دے حلال حرام آکھن کروں پہلے کم از کم اجزائے ترکیب بھی تے دیکھ، ایک چاہ دا پیالہ بندہ چاہ کے پینا بیٹھا ہوئے تو گورے چوبی بنا کے یار حرام ہے، یار ہی کو حرام بات دے چاہ پہلے تو دستے سے ہی بھئی یہ حرام ہونے کی وجہ کیا ہے، اس چاہ دے پیالے دی اجزائے ترکیب بھی دس، پتی سٹی، دودھ سٹیا، پانی سٹیا، یہ ساریاں چیزیں جگہ سٹیا چینی پاتی، یہ تے ساریاں چیزیں حلال ہیں، تو ہی کو حرام کی میں آ دیں؟ اگر ہندے میں کوئی چیز حرام رہی ہے تو پھر حرام ہے، اگر حلال ہے ہر سے تو پھر حلال ہے۔ انہیں اپنے منہ نہ بندہ آخر کہ نبی دی محفل حضور دے میلاد کرنا بھی شرک بدعت ہے، بھئی تو آ دیکھ بھائی اصل محفل میلاد میں نہیں بیٹھے ہیں، ادھر جو کیڑی چیز ہے جنہیں نبی دی شریعت کے خلاف کی نہیں بھائی، تلاوت کلام پاک کی داس نبی پاک دی نعت پڑھی اسا اصل رسول کی شریعت دا درس دینے بیٹھے ہیں، کلمے پڑھن والے اپنے سونے نبی دا فرمان سننے بیٹھے ہیں، اللہ دے خارج بیٹھے ہیں، ڈھیر سارے لوگ باپور بیٹھے ہیں، شرم حیا کے ڈھیر سارے نکی جھکیا ہوئے ہیں، ڈھیر سارے متھے چمکتے بیٹھے ہیں، ادھر کیڑی چیز ہے جنہیں سا غیر شریک کرتے بیٹھے ہیں، پھر تیری مرضی ہے تو اٹھی کریں گے چاہتے ہوتے شرک دی گپ ساتھ دے میں یا پیدر دے بول لا دے اے سینہ تان کریں گے زندگی گزارو آنے سنت دی نسل ڈٹ کے زندگی گزارو، محنت مزدوری دے معاملے میں چیتا مرضیہ بھی وانج کہیں عیسائی دے ہوٹل دے برتن دھو کو جنی چنا، مرضیہ بھی کہیں فارم دے وچ وانج کریں تے ککڑی کو خدامہ ساتھ کو جنی چنا، جتا مرضیہ بھی بچے دی روزی روٹی واسطے رہے من، حتیٰ کہ حضور دی شریعت دا ایک بڑی بھی مسئلہ اجازت ہے بھئی اگر کافر تے گھر دی مزدوری بھی کرنی ہوئے او دے ڈھانڈے کو گھا سٹنا کوئی بچے دی روزی کر سکے نہیں، لیکن جب عقیدے دی بات آ ونے اہل سنت دے عقیدے دے ہوتے اگر تیرے کوئی فارم والا، تیرے ہوٹل والا، تیری فیکٹری والا، کوئی مرزائی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کہیں حوالے نال بھی تیرے مذہب کرو ہٹ کے ہے، والا اگر کہیں حوالے نال تیرے مذہب تے گپ تے سٹا ہوئے سر جھکا کر دے مین کی ضرورت نہیں، آنکھ چاک پا کرے تو نبوتی دے ہاتھ لے وہ وقت میں محنت مزدوری کرنا آیا، مرضیہ بھی کام کروا، میرے کو میرے عقیدے نہ پڑھا، میرے کو میرے عقیدے میرے بزرگ نے پڑھا چھوڑے، سبحان اللہ، غیرت مند تھی تے زندگی گزار، اہل سنت پاک عقیدہ اجاگر سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل سنت دا عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات وچ بھی اپنی صفات وچ بھی، بس جڑا ان دی ذات ہے ان دی صفات وچ اسا کہ کوئی شریک نہیں کرے دے پھر سب کو شرک کی تو چمڑ دے، سبحان اللہ۔ علامہ شیخ تشریف فرمائے کو اللہ کے پوچھو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع تے سرکار فرمایا میں اپنی نظر نبوت نہ دیکھتا بیٹھا میں کو میری امت کو شرک دا کوئی خطرہ نہیں، میں کو میری امت کو شرک دا کوئی خطرہ نہیں، لیکن اگر سرکار نے یہ جملہ فرمایا کرونا سلام ان حضور دی نظر کرم کو سرکار فرمایا میں کو ایک خطرہ ضرور ہے جو میری امت
دنیا دے نشے وچ لگ گئے ہائے 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 زمینیں دے چکر وچ پائے ہوئے سن پیسے دے چکر وچ پائے ہوئے سن کوٹھے دے چکر وچ پائے ہوئے سن نوکری دے چکر وچ پائے ہوئے سن انہیں چکرے وچ پھنس کر رہندے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری دین دی عزت کرنا چھوڑ دے سبحان اور سارے چیزاں تساں دے بیٹھے ایسا پتر دی نوکری لواون واسطے بھاویں 5 لاکھ دیونا پائے دے دیتے بھی نوکری دے لاکھ بچے دی اگلی گال سوچی نہیں بیچے رسول دا کلمہ پڑھے کیا وہ رسول نے حلال حرام دے ٹکر کی پرکھ نہیں کی سبحان اللہ جس دی نوکری لگی بھی رشوت نہ اگو بن گئی تے جہے عالم نہ تیرا ذہن رندا ہوئے اوپر پوچھتے صحیح بھی پتر دی نوکری رشوت نہیں لوائی ہم کیا یہ نوکری دی کیتی ہوئی تنخواہ حکم دے دین دے مطابق کیا سمجھتے اللہ تو کیا سمجھتے بھی تیرے گھر دا پھرتا ہو یا گلی دا کتا حرام ہے باقی کائنات دی ہر شے حلال ہے یاد رکھی بھائی جیوے تیری بستی دا گلی دا ہوٹل دا پھرتا کتا مردار ہے انہیں سود دا گدھا ہو یا بکرا بھی کتے جتنا مردار ہے اللہ یہ دین نبی بیٹا بیان کرتا حضور دی شریعت بیٹا بیان کرتا سوچ سمجھتے زندگی گزار کئی پتہ کہ کتا زندگی دا دھاگا توڑ پئی اور میرے ایک ذاتی اپنا ایک من گھڑت جملہ ہے میں سمجھتا بھی ایسا جتنی بیٹھے ہیں میں بیٹھا حضرات سارے بزرگ بیٹھے ہو اسا سارے اسا اپنے پیو ماں دی کمائی ہے زندہ باد ساری کمائی ساری اولاد بھی جو لگا سی ہاں اٹھا ہے کسی اسا سارے بھی جو جتنی بیٹھے ہیں جس روح میں بیٹھو جس شعبے نال وابستہ ہو ہاں جس کیفیت میں زندگی گزرے دے پہ ہو اگر گٹی پھٹی دی زندگی ہے اس دے وچ تیرا قصور بعد ہے تیرے پیو ماں دا جرم پہلے پہلے سبحان اللہ میں کسی کو نشانہ کر کے تقریر نہیں کرنا پیا میں پہلے دفعہ تو مسجد وچ آیا اور میں اللہ تعالیٰ دے فضل کرم نال ایک نرم مزاج بندہ ہاں منن والے وچوں ہاں میرے ابے دے سہگے بیٹھو میرے ہم عمر بیٹھو میرے پتر دے سہگے بیٹھو میری گال کو بڑے غور نال توجہ نال سماعت کرائے اگر میرے منہ انسان تھیوں ہاں انسان دے وچ بے شمار غلطیاں پاتے میرے اگر میری منہ وچوں کوئی غلط جملہ نکلے بغیر رعایت کی تے اٹھی کر ہی میری تربیت کرا ہے اگر میرے اندر کوئی شرم حیا ہے میں تو تربیت کو قبول کرے سو میرا وہی کرے سبحان اللہ منن مراد ہے این تے نہیں کہ میں کرسی تے چڑھ کے آکھا نہیں میں حرف کل